نبی کی پیاری سنتوں کو جس نے زندہ کر دیا، نبی کی پیاری سنتوں۔ ہم تو سارا دن لگا دیتے ہیں قبیلہ سیٹ کرنے میں، برادری سیٹ کرنے میں، گاہک سیٹ کرنے میں، اور بڑی سیاست ہمیں سارے لوگ سیاست کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ میسج کس کو کرنا ہے اور ملاقات کس سے کرنی ہے، اور خود اس ولیمے میں چلا جاتا ہوں تو بیٹے کو بھیج دیتا ہوں فوتگی پہ، اور جہاں نہیں جا سکتا وہاں فون کر کے، یہ ساری ہم نے ترتیب رکھی ہے۔ کیا ہو گیا پھر؟ سارے بندے راضی ہو گئے؟ بتائیے، سارے لوگ راضی ہو سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کر سکتے ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ میں صبح 11 بجے گھر سے نکلا تھا، پتہ نہیں رات کو کس وقت جاؤں گا۔ کل مجھے لاہور پہنچنا ہے، ایک تسلسل ہے سفر کا، اور میں پٹی بھی باندھے ہوں اپنی ٹانگ پہ، تھوڑی دقت میں بھی آیا ہوں، ساری چیزیں۔ اس کے باوجود روز 25-30 لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پیر صاحب ٹائم ہی نہیں دیتے۔ تو میں کہتا ہوں پیر صاحب نے ایک ہی رہنا ہے نا، 100 تو نہیں نہ بننا۔ اب آپ بات کو سمجھے نا، گنجائش بھی دینا کسی کو۔ ناراضگی ہو جاتی۔ آپ قوم کو صرف اس صورت میں راضی کر سکتے ہیں، خیر میرے ساتھ تو پیار سے کہتے ہیں، ذاتی لالچ تو کسی کو ہے نہیں، دین کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کہیں نا کہ بندوں کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ ان کو، تو پھر تو آپ چل ہی نہیں سکتے، پھر یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ راضی ہے کہ نہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہے کہ نہیں، اور اگر رب راضی ہے پھر ساری چیزیں ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو مایوس نہیں ہونا، دوسرا بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ بولیے، اللہ پہ۔ بندوں پہ اتنی امیدیں نہ لگائیں، بندے کمزور ہوتے ہیں، پھر امیدیں ٹوٹتی ہیں ہماری، پھر ہم کہتے ہیں دیکھو اس نے کہا تھا کیا نہیں، وہ کمزور ہے، کرے گا بھی تو کیا کرے۔ امید اللہ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، ایک جگہ تھوڑا سا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے سرکار نے قیام فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی مختلف جگہوں پہ درختوں کے سائے میں لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ کریم محبوب علیہ السلام نے نا تلوار حضور کے دست نور میں رہتی تھی، وہ تلوار حضور نے درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی، خود آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک شخص آ گیا، غوث بن حارث اس کا نام تھا، وہ تلوار اس نے اتار لی۔ توجہ ہے نا میرے دوستوں کی؟ اب جب ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اوہو، جب کوئی قابو آیا ہو تو پھر تو حد ہے۔ لیکن کسی شاعر نے کہا تھا، کہنا کمال نہیں سہنا کمال ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں۔ کوشش یہ کریں زیادہ سنا کریں، زیادہ سنا کریں۔ اللہ نے کان 2 دیے ہیں، زبان 1 دی ہے، اس کا مطلب ہے ڈبل سننا چاہیے، سنگل بولنا چاہیے۔ تو سنگل بولا کریں، ڈبل سنا کریں، یہ تو فطرت ہے، ویسے ہی ہماری طبیعت ہمیں بتا رہی۔ لیکن بہت زیادہ لوگوں کو کہنے کا، بتانے کا، تبصرہ کرنے کا لوگوں کا مزاج بنا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اب تلوار تھی، حضور آرام فرما تھے، تلوار سونت لی ہاتھ میں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ حضور نے آنکھیں کھولی، پتہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بہت بڑی بات کر دی، کہنے لگا اب آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ میں نے کہا کہ لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر یہ کرسی بڑی مصیبت ہے، یہ بڑا نشہ چڑھا دیتی ہے بندے کو، ہوش ہی نہیں آتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کرسی پہ تجھ سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا اور تیرے بعد بھی کوئی بیٹھے گا، اور جو سلوٹ مارنے والے ہوتے ہیں نا وہی گرفتار کرنے بھی آتے ہیں، وہی آتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا عروج ہوتا ہے تو پھر وہ بڑی چیزیں بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا نہیں۔ اس نے بڑی بات ہی کر دی، اسے پتہ ہی نہیں کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو یہ توکل کا درس حضور نے ہمیں دیا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ذرا بھی پریشانی نہیں لی، ذرا بھی، اٹھے بھی نہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اٹھے بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ سرور کائنات نے لیٹے لیٹے فرمایا کیا کہا تو نے، کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا
اللہ بچائے گا مجھے میرا، یہ لفظ حضور کی زبان نے نور سے نکلا، اس شخص کا وجود کانپنے لگا۔ جب آپ کی امیدیں رب پہ ہوتی ہیں پھر طاقتیں خدائی ہوتی ہیں، پھر خدائی طاقت، اور جن کے ساتھ رب کریم کی طاقتیں ہوتی ہیں پھر وہ کسی میدان میں مات نہیں کھاتے۔ حضور نے فرمایا اللہ بچائے گا، تو وہ کانپنے لگا، تلوار گر گئی اس کے ہاتھوں سے، حضور نے اٹھا لی۔ حضور سبق دے رہے ہیں امت کو، کریم فرمانے لگے لے بھئی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا نا تجھے کون بچائے گا؟ بچا لیا مجھے میرے رب نے، تجھے اب کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس نے بھی عجیب ہی بات کی، کہنے لگا محبوب میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، ہم بھی کئی دفعہ معاف کرتے ہیں پر پہلے سٹوری بڑی سناتے ہیں، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو نے فلانا کام، پہلے